اب لوگوں نے حجرا کھود ڈالا، پیسہ آتا تھا، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ پیسے تو رات میں وہ رنڈیاں لے جاتی تھی. کیا نکلا ہوگا؟ جیسے خالد نے کہا ہے نا کہ چند تصویریں بوتا، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. پیر صاحب کے حجرے میں سے کچھ نہیں نکلا. کہاں سے نکلے؟ وہ سب لے جاتی تھی، رات کو سروس میں آتی تھی نا. دل زندہ ہوا نا. اب آخری بات، تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242. اب دیکھو یہ لوگ جب بارگاہ رسالت کی گستاخی کرتے ہیں اور علماء حرمین شریف نے ان پہ کفر کا فتویٰ دیا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ارے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کافر تو تم خود کہتے ہو. کافر کو کافر مت کہو، گدھے کو گدھا مت کہو، گھوڑے کو گھوڑا مت کہو، مرد کو مرد مت کہو. تو کیا کہیں؟ گدھے کو بیل کہیں، بیل کو گھوڑا کہیں، گھوڑے کو ہاتھی کہیں، ہاتھی کو چیتا کہیں، چیتے کو شیر کہیں، شیر کو بندر کہیں. کیا کہیں تم بتاؤ؟ تم خود تو کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، یعنی پہلے تم تو کافر کہتے ہو. اب حافظ کو یہ کافر کہتے ہیں. ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جیدہ مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی اور حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حافظ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا قرآن یاد ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا. اب چاہے سنی ہو وہابی ہو وہ جانے، ہم تو ان کی دلیل سے ان کو پکڑتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا. کیا تھا؟ ان کے جی میں آئے اس کو وہ پکا کافر کہیں، ان کے جی میں آئے ان کو وہ مشرک کہیں. تو جائے تمہارا خون خون، ہمارا خون پانی. اب دیکھو یہ تو اس کی بات تھی لطافت علی کی. اب بات آئی، اب دیکھو مین واقعہ بات آئی. اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق تھے. کون؟ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشید احمد گنگوہی ضامن علی جلال آبادی کی تعریف کر رہا ہے. اب اسی ضامن علی جلال آبادی کا ایک واقعہ رشید احمد گنگوہی بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مری تھی، رنڈیاں ملتی تھی ان کو. معلوم نہیں چھمک چھلو سے کیا رشتہ ہو جاتا تھا. لڑکی دیکھی نہیں اور دل پھینک دیا نہیں. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے تھے. پیر صاحب ٹھہرتے بھی رنڈی کے یہاں تھے. وہاں رنڈیوں کے دیوانے، وہاں رنڈیوں کے دل دادا اور رنڈیوں کے مہمان، وہاں بھی تبلیغی جماعت کے ان پیران طریقت نہیں شیطانیت. سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب کہ میاں صاحب سب کو جانتے تھے. چمپا بھائی کیوں نہیں آئی؟ بھائی ایک ایک کو جانتے ہوں گے نا کہ یہ کتلی بائی نے، یہ پتلی بائی نے، یہ چاند بائی نے، چمپا بائی نے، لکشمی بائی، سب کو جانتے ہوں گے نا. تو سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ میاں صاحب ایک ایک کو جانتے تھے. رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بہت طرح کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. اب میاں صاحب کو وہ ذرا پسند ہوگی نا، آنکھوں میں بس گئی ہوگی نا، اس لیے تو پوچھا چمپا بائی کیوں نہیں آئی.
تو کہا چمپا بھائی نام بولتی ہے آنے کا اور یہ کہتی ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، کیا منہ لے کے میاں صاحب کے پاس آؤں گے؟ لیکن میاں صاحب تڑپ رہے تھے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہ ہائے ہائے کب میری وہ چمک چلو آئے، اس کو دیکھوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ میاں صاحب بے چین ہو گئے تھے، چمپا نہیں ہے۔ چنانچہ رنڈیاں اس سے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئیں تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیا کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے تم شرما، اب دیکھو غور سے سننا، یہ کہاں کی بات کہاں پہنچاتے ہیں۔ میاں صاحب بولے کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے معاذ اللہ، اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو رنڈی بھی سمجھ گئی کہ یہ پیر صاحب تو میرے سے بھی گیا گزرا ہے، تو رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا کہ لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیا اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ رنڈی نے بھی کہہ دیا کہ چل چل تو کاہے کا پیر، تو میرے گناہ کے کام کو اللہ سے نسبت دیتا ہے، خبیث جا، تیرے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ یہ ہیں ان کے دیوبندیوں کے پیر، اور ان کی کتابوں میں ایسی 200 حکایتیں ہمارے پاس ہیں۔ کتنی؟ 200۔ اگر ان دیوبندی کٹملوں میں دم کم ہے کہ وہ اپنے اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی وغیرہ کو بڑی ثابت کر دیں، تو آئیے بہت میدان ہے، آزاد میدان ہے، بہت بمبئی میں میدان ہے، کہیں بھی آپ مناظرہ طے کر لیجئے، یہ اعلیٰ حضرت کے در کا ایک کتا وہاں پہ حاضر ہو جائے گا۔ زندہ باد۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ دیوبند اور بریلی سے تعلق رکھنے والے فرقوں کی بنیاد مولوی اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے طالب علمی کے زمانے کا کوئی جھگڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ دیکھیے ایک سوال جو ابھی آیا ہے، یہ بات ہر جگہ عام کی گئی ہے، یہ تبلیغ جماعت والے یہی بات کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کا اور بریلی کا کوئی عقیدے کا جھگڑا ہی نہیں، یہ تو کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا اور حکیم الامت حضرت ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب دارالعلوم دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تو طالب علم کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے دیوبند کے مدرسے میں سے تعلیم ادھوری چھوڑ کے بریلی چلے آئے، اور بریلی آ کر مولانا اشرف علی تھانوی اور اکابر علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ دے دیا، اور پٹھان ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسی فتوے پہ اڑے رہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، ابھی میں گجرات میں گیا تھا تو وہاں بھی یہ سوال اٹھا، ابھی کرناٹک میں بھی یہی سوال، یہ پڑبنی وغیرہ میں ہمارے یونس بھائی کے علاقے میں گیا تھا تو وہاں بھی ایک ہی بات۔ اب اس کا جواب جو حضرات لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں، حالانکہ میں نے اس کے جواب میں ابھی ہی ایک کتاب لکھی ہے جو آج ہی منظر عام پر آئی ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب میں سب اس کا جواب، اور الحمدللہ اس ناچیز گنہگار سراپا تقصیر کی خوش قسمتی ہے کہ میری اس کتاب پر میرے پیر کے پیر خانے کے شہزادے ہمارے آقا نعمت، وہ ذات گرامی کہ جن کی زندگی پر ہماری ہزاروں زندگیاں قربان، میری مراد ہے حضرت سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارہوی دامت برکاتہم القدسیہ نے مقدمہ لکھا ہے،
یہ میری خوش قسمتی ہے، سرکار نے کرم فرمایا ہے اور کتاب کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ آپ یہ کتاب فکر رضا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ جواب لکھیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش